جی سلطان فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا نا جی تو وہ آیا صوفیہ گیا اور وہاں اس نے نماز پڑھی ظہر کی، اذان دی. اس کے بعد پھر وہ اس شہر کی سب سے بہترین جگہ اس نے چننا چاہیے، تو یہ جگہ اسے لگی اچھی، کھلی خالی اور میدان ہے، اونچا ہے. تو اس نے پھر یہاں یہ ایک مسجد بسائی، مسجد کے پورا اس نے کمپلیکس یعنی مدرسہ، دارالقرآن، لائبریری، مکتبہ، اچھا، اور پھر دارالفتہ، اس کے ساتھ پھر آس پاس اس نے 40 وقف کیے اس مسجد کا کہ اس کی آمدنی یہاں ملتی رہے گی. حمام سرائے اس کو ہوٹل کو کہتے تھے اس زمانے میں. آج تک یہاں کہ جیسے فلسطین والوں کو انہوں نے ایک کیا نا تو 2 ہوٹل اس پر وقف کیے. ہوٹل 5 اسٹار، اس کی آمدنی اس وقف کو جائے گی، کہیں سے چندہ نہیں لے گا. تو یہ مدرسے پھر سارے اس نے بنائے تھے اور اعلیٰ معیار کے دنیا کی اس وقت بڑی یونیورسٹیز اس نے لوگوں کو اہمیت دلانے کے لیے کی عمر میں کی تھی نا، تو مزید تعلیم اس نے یہاں مکمل کی. اچھا، اب اس کے بعد پھر آس پاس یہ آبادی بسنا شروع ہوئی، تو اس لیے یہ استنبول کا دل کہلاتی ہے یہ جگہ کہ ساری آبادیاں پھر آس پاس اس کے بعد ہوئی تھیں. تو بڑے بڑے مشہور ادارے یہیں اس کے آس پاس ہی ہیں. پھر علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ پھر ایک مکمل کمپلیکس ہے. یہ دیکھیں 8 بڑے گنبد اوپر جو ہے نا، یہ اس کی طرف ہیں 8 بڑے، اس کی طرف ہیں. یہ بیچ میں اس طرح کا پارک ہے، لوگ آ جاتے ہیں یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ وغیرہ بھی کریں. بچے نوجوان یہاں آ جاتے ہیں، اپنی کتابیں وغیرہ لے کر بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں. ہر طرح کی سہولت مہیا کی جاتی ہے ان کو یہاں. اور یہ مرجع ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک جو شیخ الاسلام یا بڑا عالم ہوتا تھا وہ اس مسجد میں درس دیا کرتا تھا. روایت چلی آتی ہے. تو اس وقت بھی جو ترکی کا بڑا عالم ہے وہ اس مسجد میں درس دیتا ہے. خود وہ اب ضعیف ہو گئے ہیں، ابھی آپ کی ملاقات ہوئی تو اپنے شاگرد کو بٹھا دیا ہے. تو یہ پوری ایک طرح کا مرکز ہے. یہ باہر ملکوں سے آئی بھی یہاں مل جائے گی. کیوں؟ یہاں کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. تو جو بھی آتا ہے تو یہاں نماز پڑھنے ضرور آتا ہے. تو آپ کو عصر کی نماز اور ظہر کی، دونوں میں سے کسی ایک نماز میں تو کوئی نہ کوئی ملے گا انشاءاللہ. ہاں، ہم لوگ اسی لیے جو بھی پاکستانی ساتھی آتے ہیں تو یہ سامنے رشادیہ ہوٹل ہے، بہت صاف ستھرا علاقہ ہے، تو اس میں ٹھہراتے ہیں. IHH کا دفتر بھی یہاں سامنے اگلی گلی میں، ابھی چل کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان کی کوشش ہے کہ سارے عوام کو یہاں سے جوڑیں اور پھر پوری دنیا کے عوام کو ان عوام سے جوڑیں. یہ ان کا نظریہ ہے. بڑی سب تقریبیں اسی صحن میں ہوتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ہے، یعنی وہاں سے وہاں تک اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں. پھر اگر مظاہرہ کرنا ہو تو یہیں سے سیدھا نیچے اترتے ہیں تو اس مال روڈ پر پہنچ جاتے ہیں. تو مال روڈ کو یہ پہلے سے بند کروا دیتے، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہونے دیتے، اور جلدی سے مظاہرہ کر کے نکل جاتے ہیں، روڈ پھر کھول دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دل کہلاتا ہے اس وقت. یہ سلطان محمد فاتح کا جو پہلا خطبہ تھا یہ اسی مسجد میں تھا. پہلا آیا صوفیہ میں جو گرجا تھا جو اس نے فتح کیا. جی جی، نماز پہلی وہاں تھی. اچھا. اور پہلی گرجا گھر جو عیسائیوں کا تھا وہ جب اس نے فتح کیا تھا تو پہلا خطبہ اس نے وہاں گرجا گھر میں دیا تھا. جی وہاں اس نے تصویریں دھلوائیں، صفائی کرائی، نماز پڑھائی. تو وہ اس وقت سے نماز ہوتی رہی. کمال آتا ترک آیا تو اس نے اس کو نماز منع کر دی. وہ پوری ترکی میں اذان ہی منع کر دی، خطبہ منع کر دیا، تو نماز وہاں کیسے پڑھنے دیتا وہ. تو ظالم نے پھر ان لوگوں نے بڑے طریقے سے آج 83 سال کے بعد جا کر وہاں نماز شروع کرائی ہے. پہلی اذان جو دوبارہ دی مؤذن نے 17 منٹ میں رو کر اس نے پوری کی اذان. تو نظریہ دیکھیں نا کہ پوری دنیا ایک مسجد سے مثلا جڑی ہوئی ہے، اور پورا شہر اور پوری دنیا پھر اس شہر والوں سے جڑے ہوئے ہیں. پوری عالم اسلام میں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جیسے جمال خاشقجی کا مسئلہ ہے آج بالفرض، اس سے پہلے مثلا پچھلے ہفتے غزہ کا تھا، ہوتا رہتا ہے. خوشی ہو یا غمی ہو، کوئی بھی بات ہو تو اردگان خود آتا ہے یہاں، جنازے میں شریک ہوتا ہے، کندھا دیتا ہے، اپنے استاد کے جنازے میں آتا ہے، پرانے کوئی مسجد کے خادم ہو ان کے جنازے میں آتا ہے. آج نہیں آیا. تو آج نہیں آیا. آج نہیں اس لیے نہیں آیا کہ نہیں آیا، بس پرسوں یہاں ایک اور تقریب ہو رہی ہے اس میں آئے گا، اتوار کو آئے گا. جی
تو جب یہاں آپ دیکھیں نا کالی گاڑیاں زیادہ کھڑی ہیں، ہمارے آنے سے پہلے آ رہی تھی، کالے کوٹ کالے چشمے زیادہ ہیں، تو آپ سمجھ لیں آج کوئی آنے والا ہے۔ اور ویسے تو ماشاءاللہ یہاں دینداری کا رنگ نظر آتا ہے۔ اب ترک میں حجاب کی تو ممنوع تھا، حجاب کی آپ کو اجازت نہیں، آپ کو داڑھی ٹوپی کی اجازت نہیں تھی آپ کو، یہ حال تھا، آسان کی نہیں تھی۔ تمام شاعر اسلامی کی پابندی پر آپ کو یہاں حکومت دی تھی۔ جو واقعہ اساری داڑھی کا وہ بھی ذرا سنا دیں کہ داڑھی کی وجہ سے کیسے دکان سے ہمیں وہ تو کوئی نیا تو نہیں ہے، پرسوں کا ہے، پرانا تو اس سے پہلے رمضان میں ہوا تھا کہ ہم داڑھی کے ساتھ کیا خریداری کر رہے تھے، تراویح کے بعد تو ایک آ گیا، انہوں نے کہا کیوں آتے ہو اس شہر میں ہیں جی، ہم ازمیر میں نہیں، یہ علاقے ہیں نا۔ اب جیسے مطلب کہ دینداروں کے جتنے شہر ہیں یا معتدل مزاج لوگوں کے جتنے شہر ہیں وہ سارے اردگان کو پسند کرتے ہیں، خود جو نیشنلسٹ ترک ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے قومیت کے نام پر، اچھا ملک، امن امان، عزت چاہیے نا، تو اس نے دلوا دی نا آپ کو۔ یہی ترکی، یہی استنبول جس میں آپ آج جا رہے ہیں، یہ منشیات کا گڑھ، گندگی کا گڑھ، بدنظمی کا گڑھ تھا۔ یہ نیچے روڈ پر ایک دکان ہے، اس میں اس کی تصویر لگی ہے، خود یہ روڈ جب بنوا رہا تھا تو وہاں اس نے چائے پی تھی، اس نے تصویر کھینچ کے لگا دی اس وقت کی، میئر جب ہوتا تھا اس شہر کا، اس نے اس کو کیا بنا دیا۔ تو دیندار لوگ یا معتدل مزاج کے لوگ یا قوم پرست جو آپ ہیں، وہ قوم پرست یہاں کے بے دین نہیں ہیں، سب اس کو چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو دین کا رنگ بھی نظر آئے گا، اخوت اسلامی بھی نظر آئے گی۔ مطلب آپ یہاں کھڑے ہو ان کپڑوں میں، کوئی آئے گا آپ کو سلام کرے گا، چمٹ جائے گا۔ پہلے تو ہم ڈر جاتے تھے، بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، اتنے معزز ہم کہاں ہو گئے زمانے میں۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا نہیں، ان کی تاریخ میں نصاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستانیوں نے ہماری مدد کی تھی، جنگ کے دوران زیور دیا تھا، تو اس کو ہی بھول نہیں سکے آج تک، نہ بھول سکیں گے کبھی۔ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اب پھر آہستہ آہستہ یہاں پر یہ شکلیں نظر آئیں، قانوناً بہت سی چیزیں منع ہیں۔ یہ اصل آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، میں تو صرف دینداری کے حوالے، تاریخ کے حوالے سے کچھ بول سکتا ہوں، مقامی جو یہاں پر حالات گزرے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ تو قانوناً بہت سی چیزیں منع ہیں، قانوناً۔ آپ یہ مدرسے کی تعمیر نو کی ہے نا آپ نے، سلطان فاتح کی اردگان نے، کیوں کی ہے؟ تو قانوناً منع ہے، آپ کر ہی نہیں، آئین میں نہیں ہے اجازت، اس کے باوجود لگے ہوئے۔ اب پرسوں اتاترک کا دن تھا، ایک خاتون نے اتاترک کے بارے میں 2 جملے کہہ دیے کہ وہ اس نے کوئی ترکی کو اچھا نہیں کیا، اس نے مغرب سے سب چیزیں درآمد کی، اس پر اس کو قید ہو گئی، 3 دن قید رہی، آج چھٹی ہے۔ یہ حال ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں دین کا کام کرنا اور پھر پورے دنیا کے مظلوموں کا خیال بھی رکھنا ہے، یہ اصل ذمہ داری تو پاکستان کی تھی نا، کیونکہ ہم آزاد ہیں، ہمارا آئین اسلامی ہے، اور ہم کو اللہ نے عسکری طاقت دی، افرادی طاقت دی، وسائل کی طاقت دی، ایٹمی طاقت دی، پوری دنیا کے لوگوں کو مظلوموں کا خیال تو ہمیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو چلو یہ رکھ رہے ہیں تو ان سے سیکھ لیں، ہم غیرت ہم بھی سیکھ لیں ان سے۔ کچھ باتیں ڈاکٹر صاحب کریں گے، تھوڑا ڈاکٹر صاحب کا تعارف۔ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ندیم احمد صاحب سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، 40 سال پہلے یہاں آئے، میڈیکل کی تعلیم پائی، اس کے بعد پھر یہاں کے لوگوں نے ان کو اتنا پیار دیا، استقبال کیا، ان کا خدمت کی، یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تو یہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے ترکی کی تاریخ کا، اور آدھے سفیر ہیں پاکستان کے، جو بھی آتا ہے نا تو ان کے یہاں مہمان ٹھہرتا ہے، انہی کی رہنمائی، انہی کی خدمت، انہی کے سب کچھ سے وہ یہاں پر واقف ہوتا ہے اور اچھا وقت گزارتا ہے۔ تو ان سے آپ پوچھیں نا، میرے ان کے ہوتے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ حضرت نے بہت تفصیل سے بات کر لی، انشاءاللہ ہم کسی جگہ بیٹھ کے اگر کر سکیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ چلیں بیٹھ کے، بارش بھی ہو رہی ہے، آدھا ہلکا بنا، یہ چھتری کے نیچے کسی جگہ بیٹھ، ہاں جیسے حضرت نے فرمایا کہ یہاں یہ ایک سیکولر ملک ہے اور اس کا آئین سیکولر ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب طیب اردوان حکومت جو ہے وہ دین کی طرف لے کے جانے کی جو کوشش ہے وہ آئین کی گنجائش کے مطابق، آئین کے اندر گنجائش پیدا کر کے ہوتی ہے، یعنی اس طرح سے یہ قانون سے ٹکر لے کے بھی نہیں کر رہے اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ مثلا طیب اردوان کے آنے سے پہلے جو دینی تعلیم کے ایسے اسکول جن میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اکٹھی تھی، جن کو ہم امام خطیب اسکول کہتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، یعنی کوئی 455 کے قریب رہ گئی تھی، پہلے زیادہ تھے، لیکن اب الحمدللہ یہ 2014، 15، 16، 17 تک پہنچتے ہوئے وہ اب 1552 ہیں، یعنی اس میں تقریباً 1000 کا اس میں اسکول اضافہ ہو گیا۔ اور طلباء کی جو تعداد تھی اسکول کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی، ان کا حال یہ تھا کہ وہ تقریباً
65,000 सारे मुल्क में रह गए थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी 12-13-14 लाख के करीब उसकी तकरीबन पहुंच गई है लड़कों और लड़कियों की टोटल मजमूई जो तादाद है। तो ये दीन की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता दीन को समझा के, दीन की यानी जो है ना वो शक्ल बना के सबको समझा के तो लेके आया जा रहा है। हंगामा रहे से नहीं, तोड़ फोड़ के साथ नहीं, तरतीब के साथ, वक़्त के साथ साथ। तो इंशाल्लाह अभी तो कुछ बारिश भी हो रही है, तो किसी जगह बैठ के फिर तफसील से आपके सवालात का जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, सही है जी, बस हो गया सही। अभी हमने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है सुल्तान फातेह की मस्जिद में, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। और हाँ, उनकी कब्र पे भी अभी थोड़ा सा जाके दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, मेरा ख्याल है बहुत ठंड हो रही है यहाँ और हवा के थपेड़ेदार झक्कड़ चल रहे हैं। ठीक है।